اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل عزیز بٹ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے حوالے سے، پاکستان کی ساکھ تباہ کرنے کے حوالے سے ہم خود تو بہت کچھ کر رہے ہیں، پر ایسے کریکٹرز بھی موجود ہیں جو آؤٹ آف دی وے جا کے اس کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے کام کا باعث بن رہے ہیں۔ وہ کون کریکٹر ہیں؟ جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ ثانیہ جڑا والا پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی، اس کے بعد بھاولپور یونیورسٹی والا سکینڈل پوری دنیا میں بدنامی ہوئی۔ اب آج اس پروگرام میں میں آپ کو ایک اور نئے سکینڈل کے بارے میں آگاہ کروں گا، جس سے نہ صرف کہ پاکستان میں بلکہ دنیا میں بھی بربادی ہوئی۔ یہ لاہور پولیس کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے، آپ سمجھیں، یا آپ یہ سمجھیں کہ لاہور پولیس کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اگر یہ مہذب معاشرے میں یہ کام ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے اس سے مطالبہ کر دیا جاتا کہ وہ مستعفی ہو جائے۔ پر یہ اتنے مسائل ہیں پاکستان میں، بجلی کا بحران، بلوں کا بحران، پیٹرول کا بحران، ایم بی ایس نے پاکستان آنا ہے یا نہیں آنا، بہت سارے بحران ہیں، اکانومی تباہ ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے، فورن افیئرز کا پرابلم ہے، فورن افیئرز کا پرابلم چل رہا ہے، بہت سارے بحران جو ہیں اس ملک کو درپیش ہیں۔ اس لیے یہ معاشرتی بحران جو ہے یہ بالکل دب گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ دبا رہے، نہ پتہ لگے، پر یہ ہمارے سامنے دبا ہے، یہ بین الاقوامی طور پہ نہیں دبا۔ اس میں جو ہم گفتگو کریں گے اس میں مجھے جوائن کیا ہے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں عامر مغل صاحب۔ یہ ایک کرائم شو کو اس کے پروڈیوسر ہیں، اس کے آپ سمجھیں کہ ڈائریکٹر ہیں، اس کو یہ کرائم شو کو ایک نیشنل ٹی وی پہ ہوسٹ کرتے ہیں، اور ان کے پاس ایک سٹوری ہے۔ انہوں نے مجھے آج فون پہ وہ بات بتائی تو میں حیران رہ گیا، اور میں نے سوچا کہ اس پہ ہمیں ایک ویلاگ کرنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے معاشرے کو کہ یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ السلام علیکم عامر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ شکر اللہ کا، آپ بہت سنائیں۔ شکریہ آپ کو۔ عامر، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے ڈی ایس پی نارکوٹکس لاہور انسداد منشیات سیل کے ڈی ایس پی صاحب جو ہیں ان کے کمرے میں سے کروڑوں روپے کی کیش اور 8 کلو آئس ناظرین ہیروئنس کی لیٹسٹ فارم ہے۔ سب آپ نے نام سنا ہوگا اس کا۔ ہیروئن جو ہے اس کو یہ مات دے چکی ہے، یعنی کہ اگر آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں 200 کی سپیڈ پہ تو آپ سمجھیں کہ ہیروئن جو ہے وہ آتی ہے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے نقصان دہ ہے۔ آئس جو ہے وہ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے نقصان دہ ہے، وہ چیز ہے آئس، اور یہ انتہائی قیمتی اور مہنگی منشیات ہے۔ تو اس پہ عامر صاحب نے ایک سٹوری کی ہوئی ہے، عامر صاحب سے بات کریں گے کہ ڈی ایس پی صاحب جو ہیں وہ واقعہ کیا ہوا اور کس طرح ہوا اور اب اس کی کیا صورتحال ہے۔ جی بالکل فیصل بھائی، جس طرح کے حالات و واقعات ہیں اور بڑے واویلا کر رہی ہے پنجاب پولیس جب سے آئی جی پنجاب نئے آئے ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب، تو کافی ہوپ ان کو محکمے کو دکھائی دے رہی کہ ہمارا کپتان اچھا آ گیا ہے پنجاب میں۔ اسی طرح نیچے لاہور سطح پہ آج سی سی پی لاہور، ڈی آئی جی آپریشن، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن، بڑے قابل آفیسرز ہیں اور انہوں نے اپنی اپنی ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں، اور ان میں ایک نام حاجی مظہر اقبال ڈی ایس پی منشیات سیل کے ڈی ایس پی ہیں لاہور میں، کیونکہ یہ انسپیکٹر رینک ہے، اضافی چارج ہے ان کے پاس۔ ہمارے المیہ یہ ہے کہ محکمے کا پولیس کا یہ اضافی چارج کی وجہ کیا بنی کہ مطلب یہ کس کے منظور نظر تھے جو انہیں اس اہم پوسٹ پہ لگا دیا گیا، یعنی کہ یہ لاہور کو ہیڈ کر رہے تھے؟ تو منظور نظر آپ کو پتہ ہے بہت سے افسران ہوتے ہیں، ان کے ہر چہتے نیچے طبقہ عملہ ہوتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اب ہمارے جب سے کیپٹن لیاقت صاحب سے ایس ایس پی سی آئی اے لاہور تعینات ہوئے ہیں، جی، ان کے خاص بندوں میں سے ایک فہرست ہے، جی ٹھیک، جن میں ایک نام حاجی مظہر کا بھی ہے۔ بیسیکلی یہ اب کیپٹن لیاقت صاحب جو ہیں وہ ڈی آئی جی پرموٹ ہو گئے ہیں پرموٹ اور ہو گیا وہ ویل ریپیوٹیڈ آفیسر ہیں، جی جی اور اندرونی بات یہ ہے
کہ ان کے منظور نظر حاجی مظہر اقبال صاحب ہیں. یہ بات کوئی میری اور آپ کے ناظرین کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی, میچ نہیں کر رہے دونوں ریلیشن. میچ اس لیے نہیں کر رہے کہ ناظرین کو کہاں پتا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے رینک کا بندہ ہے, بڑے افسر کے رینک کے افسر کے ان تک قریبی کیوں ہوتا ہے. بالکل نہیں پتا ہوتا, یہ ہم نے بتانا ہوتا ہے. آپ نے بتانا, بالکل ٹھیک ہے. ہاں, کیونکہ ہمارا کام ہے بتانا اور دکھانا. بالکل ٹھیک ہے. ایک انسپیکٹر رینک کا بندہ ڈی ایس پی اسی لیے ہوتا ہے کہ محکمے میں ڈی ایس پیوں کی بہت فقدان ہے. ٹھیک ہے, تو پر وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی کی گڈ بک میں ہو. گڈ بک میں ہونا بہت ضروری ہے. بہت سارے انسپیکٹر رول رہے ہیں ایسے ہے, لائنوں میں کلوز ہیں. تو یہ ان میں سے ایک ہے. اور ان کو ٹاسک ملتا ہے جی لاہور میں کہ آپ نے تعلیمی اداروں کے آس پاس جتنے بھی مافیا ہیں, منشیات فروش ہیں, ان کو نکیل ڈالنی ہے, ان کو پکڑیں, کوئی رعایت نہیں ہوگی, کوئی معافی نہیں ہے, فوری ایف آئی آر دیں. کچھ پریس ریلیز بھی آنا شروع ہو گئی حاجی مظہر اقبال کے حوالے سے, فلانے کو پکڑ لیے تھے, کلو گرام برآمد ہو گئی, یہ ایف آئی آر ہو گئی. اوکے جی. پھر چند دن قبل جو ہے ایک خبر آتی ہے باہر کہ جی ریڈ ہو رہی ہے اے این ایف کی, بلکہ ہو چکی ہے. یہ کہاں ہو چکی ہے جی؟ جہاں حاجی مظہر اقبال بطور ڈی ایس پی بیٹھتے ہیں اس دفتر میں, یعنی کہ ان کے کمرے میں. ان کے کمرے میں جی. اب ظاہر ہے وہ کافی عرصے سے پرانے افسر ہیں, تھانے دار ہیں, ان کے نیچے بھی عملہ ہے جی. وہ مہربان بھی ہوتے ہیں کچھ کہ سر جی ریٹ آ گئی جی, باہر سے نکلنا راستہ کوئی نہیں ہے تو اتنے چھاتے چلے جاؤ, تھلے ایسے سنبھال لیں گے. وہ جی ایسے ہی ہوتا ہے. اب جب ریڈ ہوتی ہے نا, آپ کی تلاشی لی جاتی ہے, ڈراز وغیرہ کمرہ چیک ہوتا ہے, تو جو آپ کی آئس وغیرہ نکلتی ہے تقریباً 8 سے 12 کلو گرام کے حساب سے برآمد ہوتی ہے. یعنی کہ 8 سے 12 کلو آئس. میرے خیال اگر اس کی عامر قیمت اگر ہم اندازہ لگائیں تو کتنی بنتی ہوگی؟ کروڑوں اربوں میں میرے خیال سے جاتی ہے آئس کی. یعنی کہ یہ 50 کروڑ روپے بنتی ہوگی تقریباً 50 کروڑ روپے کی آئس. یہ ڈی ایس پی صاحب کے جو نارکوٹکس کے ڈی ایس پی ہیں, اس کی روک تھام کے لیے کام کرتے ہیں, ان کے آفس سے برآمد ہوتی ہے. اور کیش کتنا برآمد ہوتا ہے؟ کیش 8 کروڑ 8 کروڑ روپیہ 7 سے 8 کروڑ روپیہ کیش برآمد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اب وہاں سے 2 بندوں کو پکڑتے ہیں, ایک کوئی کانسٹیبل تھا اور ایک جو مخبر خاص تھا حاجی صاحب کا, حاجی اقبال صاحب کا, مظہر اقبال کا. وہ پرائیویٹ آدمی ہے. پرائیویٹ آدمی ہوتے ہیں, مخبر آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے, کار خاص ہوتے ہیں, کیونکہ تھانے کو, ایس ایچ او کو یا افسر کو چلانے والا وہی بندہ ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. نہ صرف وہ وہاں تک محدود ہوتا ہے, وہ پورے علاقے تک پھیلا ہوتا ہے, وہ گھر کا نظام بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, سسٹم سارا. وہ ڈرائیور بھی ہے ان کا, اس نے جانا ہے ریڈ پہ بھی ساتھ جانا ہے, اس نے گھر بھی چھوڑ کے آنا ہے, گھر سے لے کے بھی آنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کا منظور نظر جو گھر میں رہ رہا ہے, تو وہ اس کا تعلقات کا لیول کیا ہوگا؟ اور اس کا نیٹ ورک حاجی صاحب سے بھی وسیع تھا, جس کا نام فیاض عرف پپا ولد مقبول حسین ہے. اچھا, یعنی کہ وہ پرائیویٹ آدمی کی بات کر رہے ہیں. پرائیویٹ آدمی کی وہ فیاض عرف پپا جو ہے ان کے اس نیٹ ورک کے لیے کام کرتا تھا, صرف اسی نیٹ ورک کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے اگر تانے بانے دیکھیں جائے تو اس کے تانے بانے کانا والی سائڈ پہ بھی آج جا ملتے ہیں. ٹھیک ہے, کانا میں ملتے ہیں. وہاں کوئی ثناء اللہ سندھو صاحب ہیں, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں مشہور ہے, وہ رساگیر ٹائپ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں کانا میں ایک 4-5 کلو آئس ڈرون لے کے ڈلیوری دینے جا رہا تھا. وہ ڈرون جو ہے وہ کس نیٹ ورک کا تھا؟ سر جس طرح کا یہ نیٹ ورک میں بتا رہا ہوں نا, ثناء اللہ سندھو صاحب, ان کے پیچھے بھی ان کے کزن ہیں جو کہ ٹکٹ ہولڈر بھی ہے کسی سیاسی جماعت کے, ایم پی بھی رہ چکے ہیں, پی ٹی آئی کے, اس سے پہلے کاف لیگ میں رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. منشا سندھو نام, منشا سندھو ان کا نام ہے. اور وہ ان کا سارا تانا بانا فیاض سے ملتا ہے, فیاض کا تانا بانا حاجی مظہر اقبال سے ملتا ہے. یہ ایک گروپ بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جنہوں نے ایریا ڈیوائز کر لیتے ہیں, وہاں کے تعلیمی ادارے, گیسٹ ہاؤس, اور جو اسامی ٹائپ ہمارے نوجوان طبقہ ہے, ان کو یعنی کہ یہ نوجوانوں کی تباہی بربادی کے لیے انہوں نے فرینچائز لانچ کی ہوئی ہے. یعنی کہ کانا ڈویژن جو ہے وہ فیاض اور نہیں کیا ثناء اللہ سندھو صاحب کے پاس ہے, اس طرح ہی سول لائن ڈویژن کسی اور کے پاس ہوگی, کینٹ ڈویژن کسی اور کے پاس ہوگی. اچھا, اس کے بعد تقسیم کی ہے, اچھی تقسیم ہے, اور آمدن دیکھیں نا کتنی اچھی ہے, کروڑوں میں آمدن ہے, کروڑوں میں آمدن ہے, اور درازوں سے مل رہی ہے, کیش مل رہے ہیں. ہاں, یہ اس دن کی سیل تھی کیا؟ سیل تھی. یہ ہوتا یہ ہے, یہ جب مال برآمد ہوتا ہے یا ریٹ کرتے ہیں, یہ صرف اور صرف 5% جو ہوتا ہے وہ نمونہ کیمیکل کے لیے سائڈ پہ کر دیتے ہیں, باقی سائڈ اپنا رکھ لیتے ہیں حساب. اچھا, یہ خریدتے بھی نہیں ہے, پکڑی ہوئی ہی بیچی جا رہے ہیں, مال کو سٹاک بناتے ہیں.
اوہ، اس کو اچھا آگے اچھا سپلائی کے لیے اچھا اپنے بندے کارندے رکھے ہوتے ہیں کہ جاؤ جی یہ تبرک تقسیم کرے تعلیمی اداروں میں جا کے، تعلیمی اداروں میں، اور ہماری نوجوان نسل کو تباہ نوجوان نسل کو کیا جا رہا یہ ہے. تباہ کر رہے ہیں. جی اور یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے، ایک چھوٹا نہیں کہا جا سکتا. اگر کروڑوں کی تعداد میں کیش برآمد ہو رہا ہے آپ کے دفتر سے یا گھر سے یا کمرے سے یا ڈرا سے، تو اٹس مینس کہ یہ بہت بڑا مافیا نیٹ ورک ہے. میں حیران ہوں کہ اس ساری کاروائی کے پیچھے ان کے افسران جن کے یہ منظور نظر تھے انہوں نے خاموشی کیوں اختیار کی ہوئی ہے. اب دوسری بات، یہ خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے. میرا خیال پنجاب پولیس کی سٹیک کا معاملہ ہے، اس کی عزت کا معاملہ ہے، پاکستان کے نوجوانوں کے مستقبل کا معاملہ ہے. تو اس پہ خاموشی اختیار کرنا تو مجرمانہ فعل ہے، اور مجرمانہ فعل ہے. اس میں ملوث ہونے کا شبہ ہے. اور اس میں نہ تو سی سی پی او صاحب نے نوٹس لیا ہے، نہ آئی جی پنجاب صاحب نے نوٹس لیا ہے، نہ سی ایم پنجاب صاحب نے نوٹس لیا ابھی تک کہ یہ چل کیا رہا ہے. اور یہ بہت بڑا واقعہ ہے. بہت بڑا واقعہ ہے. یہ میں عامر وہ پڑھا تھا اخبار میں کہ ایک اور صاحب جو ہیں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جی انہوں نے بھی ان کا بھی کارنامہ سن لیں. وہ بھی پنجاب پولیس کے کرتے رہتے ہیں. وہ ایک ذمہ دار ایس ایچ او ہیں لاہور کا، بہت بڑا سٹی ڈویژن کا پولیس اسٹیشن ہے شادرہ. جی وہاں ایس ایچ او انسپیکٹر رینک ہے. یہ صغیر متیلا ان کا نام ہے. جی اب یہ سن لیں یہ کس کے منظور نظر ہیں. یہ موجودہ ہمارے ڈی اے جی آپریشن علی ناصر رضوی صاحب کے چہتوں میں سے ہیں جن کو اس کا مطلب یہ کہ ڈی آئی جی آپریشن جو ہیں جن کے بارے میں یہ مت تھی کہ وہ آ کے کرائم کنٹرول کریں گے، وہ لاہور پولیس کی بربادی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. انہوں نے ہی انہیں پوسٹ کیا ہے کہ جاؤ تمہیں یہ سیٹ دے رہا ہوں جا کے کام کرو. ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے کیا کارنامہ کیا متیلا انہوں صاحب نے یہ کارنامہ متیلا صاحب نے کیا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں سے ہمارے میڈیا گروپ میں ٹکر آ رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں ایس ایچ او ہے تھانہ شادرہ کے صغیر متیلا صاحب منشیات کی سرپرستی کر رہے ہیں علاقے میں بھرپور طریقے سے. انہیں چھوٹ دے رکھی ہے، انہیں لگام نہیں لگا رہے، انہیں پکڑ نہیں رہے، ان پہ ایف آئی آر نہیں دے رہے. اینڈ دی اینڈ 2 دن سے کیا خبر سامنے آئی ہے کہ وہی سرپرست نکلے ہیں ایس ایچ او صاحب. تو وہ میں نے سنا کروڑوں روپیہ لیا 3 کروڑ روپیہ رشوت لی ہے کہ مقدار کم کر دو، ہمارے بندے اگر پکڑے ہیں، اگر چھوڑ نہیں سکتے ایف آئی آر دینی ہے 3 کروڑ لے لو، ایف آئی آر جو ہے چند کلو گرام ڈال کے فارغ کر دو. اچھا، اس میں ناظرین کو ہمارے بتائیں کہ اگر لیٹ سپوز کسی سے 10 کلو یا میرے خیال 2 کلو سے عامر زیادہ ہو منشیات، تو اس کی سزا جو ہے سزائے موت ہے. 9C بہت مضبوط ایک جرم ہے جس کی معافی نہیں ہے، سزا ہے، سزائے موت ہے. سزائے موت ہے یا عمر قید ہے. ہاں، تو یہ اس چیز کے پیسے لیتے ہیں کہ ہم مقدار کم کر دیتے ہیں اور آپ 2-4-10 دن اندر رہ کے ضمانت کرا کے وکیل واپس. تگڑا سا کر لیں گے، ہاں اس سے فیس اچھی سی دے، نہیں ہے وکیل تو ہم وہ بھی دے دیں گے آپ کو. اچھا، یہ وکیل بھی مہیا کر دیتے ہیں، قانونی معاونت بھی ہاں کرتے جی ہیں. معاملت کر دیتے ہیں. اور وہ اگر کسی سے 10 کلو 5 کلو پکڑی گئی ہے تو اگر یہ پورا کر دیں تو وہ سزائے موت ہے. وہ سزائے موت سے بچنے کے لیے کروڑوں روپے جو ہیں وہ دے دیتے ہیں. وہ دے دیتے ہیں، لوگ دیتے ہیں بھائی، ان کے پاس ہے کیونکہ اچھا خاصا نیٹ ہاں، ورک ان کا ہوتا بزنس ہے نا. بزنس ہے ان کا. ان کے لیے ایک ایس ایچ او معنی نہیں رکھتا، ڈی ایس پی معنی نہیں رکھتا. آپ کی نظر میں یہ 2 کیس ہیں جو ہمارے اور معاشرے کے سامنے آ گئے اور بدنامی کا باعث بنے، ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے اس سے. آپ کی نظر میں، آپ کا کیونکہ بڑا فوکس ہے کرائم پروگرام پہ، تو آپ یہ بتائیے کہ کیا کوئی اور پولیس آفیسرز بھی ہیں جن کے حوالے سے کوئی ایسی سنگن چل رہی ہے؟ فیصل بھائی یہ بہت اچھا سوال ہے اور پوائنٹ ہے، اور اس پہ بات ہونی بھی چاہیے. چیزیں بہت سی ہیں. ابھی آہستہ آہستہ دیکھیں نا، اب ایک تیر پھینکا ہے، 2 شکار نکل ہی آئے ہیں ہمارے. اب جتنا ہم ورک کریں گے اس پہ اور بھی فوکس کیا ہوا ہے. بہت سے لوگ ہیں جسے کتاب کھولیں گے صفحے ہی نکلیں گے آپ کے. بس ناظرین، آپ نے سن لیا عامر صاحب کی بات کہ ڈی ایس پی صاحب، ایس ایچ او صاحب اور لوگ پولیس آفیسرز جو ہیں وہ کس طرح منشیات آئس کا کاروبار دھندا کر رہے ہیں. اس وقت لاہور میں عروج پہ ہے. ڈی ایچ اے اور یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں کے بچے جو ہیں وہ تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں. ان کو خدا کا خوف بھی نہیں ہے، ان کو شرم بھی نہیں ہے، ان کو کوئی جھجک بھی نہیں آتی کہ کیا یہ آئس کے نشے پہ ان کے بچے اگر کوئی لگا دے تو ان کو کیا فیل ہو. اور یہ صرف محض کروڑوں روپے کما رہے ہیں اس بات پہ کہ یہ پولیس میں ہیں اور ان کو پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس کیس کا کیا بنتا ہے. اور نظر جو آ رہا ہے
ابھی تک تو سائلنٹ ہو چکی، خاموشی ہو چکی ہے. نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کانسٹیبل پہ وہ یہاں وہ میں مخبر خاص پہ معذرت ڈال چاہتا کے. ہوں، کانسٹیبل کے لفظ پہ مجھے ایک نام یاد آ گیا. جی جی ایک کانسٹیبل ہے، اس کا نام ہے داؤد. جی. ٹھیک ہے، میں نام نہیں لوں گا، آئی جی پنجاب صاحب کا رہ چکے ہیں. ان کے گھر خانسامہ تھا یہ کانسٹیبل. وہ نام لیں نا آپ، اس کی وجہ ہے کہ نام آپ کو لینا چاہیے. امجد جاوید سلیمی صاحب کا آئی جی پنجاب رہے ہمارے. اچھا، یہ ان کے گھر خانسامہ ہے. خانسامہ ہے، اور اس کا ایریا ہے ڈیفینس کا. اچھا، اس کو ڈیفینس ڈویژن ہے اس کے ڈیفینس پاس. ڈویژن ہے. یہ بھی حاجی مظہر صاحب کی یہ بھی فرنچائز ہے. اسی مافیا کا ایک حصہ ہے، اسی نیٹ ورک کا. اس تو کا کام یہ ہے ڈیفینس کے جتنے تعلیمی ادارے ہیں، جتنے گیسٹ ہاؤسز ہیں، وہاں اس نے سپلائی کرنی ہوتی ہے. تو یہ پکڑا گیا یا نہیں؟ نہیں. اب اچھا، یہ ویسے مطلوب ہے یا مطلوب ابھی ریکٹ میں آیا ہی نہیں؟ ریکٹ میں آیا نہیں ہے، یہ آ چکا ہے. اب یہ وہ ابھی بتا نہیں رہے ہیں. دیکھیں وہ ڈرون گرا تھا کانا میں. جی جی، وہ انہیں لوگوں کا نیٹ ورک ہے. ہاں، کیونکہ وہ بھی بات دب اس پہ گئی. بھی دیکھیں دب گئی ہے. ہاں. وہ دب اس لیے جاتی ہے کہ افسر خاموشی تھان لیتے ہیں. افسران جو ہے وہ ایک دم سائلنس کر دیتے ہیں، کوئی پریس ریلیز نہیں، کوئی میڈیا ٹاک نہیں، خاموش ہو جاؤ، دیٹس اٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ افسران کی خاموشی بھی ایک مجرمانہ فعل ہے. اگر ان کے محکمے میں کوئی ایسی گندی بھیڑیں موجود ہیں تو ان کا فوری طور پہ سدباب کرنا چاہیے، نہ کہ وہ آئندہ بھی پولیس کے لیے بدنامی کا باعث بن سکیں. حاجی مظہر اقبال صاحب جو یہ بتا رہے ہیں، عامر صاحب جو ڈی ایس پی انسداد منشیات ہیں اور وہ خود یہ کاروبار کرتے ہیں، وہ ان پہ اگر ان کا ریکارڈ نکلوایا جائے، عامر صاحب آپ میری بات بتائیے گا کہ میرے خیال میں ان میں ماضی سے لے کے ابھی تک کوئی 50-100 پرچے تو ہوں گے نیگلیجنسی کے اور کرائم. 302 تک کے مقدمات میں انہوں نے پورا کردار ادا کیا ہوا ہے. ہم مطلب اتنے مقدمے ہیں، اور وہ پھر انسداد دہشت گردی انسداد منشیات میں ان کو ڈی ایس پی لگا دیا گیا. یہ لمحہ فکریہ ہے. اگر یہ مہذب ملک میں خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہوتا تو حکومتوں سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا جاتا. ادھر پنجاب پولیس اور سی سی پی لاہور اور یہ سارے بڑے ریزنیبل پولیس آفیسرز ہیں، یہ شاید اس وجہ سے خاموش ہیں کہ ہماری بے عزتی نہ ہو اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی بدنامی نہ ہو. اس طرح زیادہ بدنامی ہو رہی ہے. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ اور میرے مہمان عامر مغل صاحب کو اجازت دیجیے. آئندہ ایسے ہی کسی معاشرتی کرائم کے حوالے سے اگر میری نظر میں کوئی چیز آئیں گی تو میں اس پہ بھی پروگرام کروں گا، کیونکہ میں صرف پالیٹکس پہ کرتا ہوں، پر میں کوشش کروں گا کہ معاشرے کو سدھارنے کے حوالے سے جو ہم آواز اٹھا سکتے ہیں وہ ضرور اٹھائیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.